اور حکیم صاحب بات یہ ہے کہ چلتے ہیں کانسٹیپیشن کی جانب واپس. جی بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ پانی نہ پینے سے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا اس میں ہو سکتی ہے فروٹ اور سبزیاں کی بات کر رہے ہیں ہم کر رہے تھے. پانی جو ہے اس کی اپنی حفاظت ہوتی ہے. پانی جو ہے اگر میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ صحیح مقدار میں یعنی کم سے کم 1.5 لیٹر پانی اگر آپ دن بھر میں پیے تو چند دنوں میں خود بخود قبض جو ہے آپ کی وہ بہتر ہو جائے گی. پانی اور جو جوسز ہیں اگر آپ یہ پیتے ہیں تو بڑی آنت میں جو ہے وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فضلہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے, وہ خشک نہیں ہو پاتا. مشروبات جو ہیں ان میں چائے کافی یہ جو کولا مشروبات ہیں یہ بالکل نہیں پئیں. ٹھیک ہے, خاص کر چائے کافی وغیرہ جو ہے یہ ڈی ہائیڈریشن کریں گے, جس میں سے پانی نکال دیں گے تو اگین وہ پرابلم جو ہے دوبارہ ہو جائے گی. کھانے کے بعد 15-20 منٹ جو واک ہے یہ بہت ضروری ہے. چہل قدمی جو یہ کریں, نہ صرف چہل قدمی کرنے سے آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہوگا, آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی اور جو قبض ہے اسے جو ہے فرق پڑے گا. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہاسپٹلس میں یا جو لوگ بیمار ہیں بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں انہیں قبض کی بڑی شدید پرابلم ہوتی ہے. تو وہ حرکت میں برکت والی بات جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھانے کے بعد واک ضرور کریں. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور بزرگوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو قبض ہوتی ہے وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, چونکہ حرکت نہیں ہے اس کی وجہ سے جو ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے. تو ایک تو کہ پانی جو ہے وہ اپنی صحیح مقدار میں پیئیں اور کھانے کے بعد واک جو ہے یہ ضرور کریں اگر آپ قبض سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں. تو بچوں میں قبض ہونے کی وجہ پھر کچھ اور ہوتی ہوگی کیونکہ وہ تو ٹک کر بیٹھتے ہی نہیں ہے بچے جو ہوتے ہیں. جی نہیں, بچوں کا بھی آپ کو بتاتے ہیں, بچوں کا بھی آپ کو بتاتے ہیں. بچوں میں جو ہے اگر آپ سوال پوچھیں کہ بچوں میں جو قبض ہے تو بچوں میں جو قبض ہے بچوں کے لیے حاجت بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ ان میں بیچاروں میں سکت نہیں ہوتی, اگر پخانہ خشک ہو گیا ہے تو وہ زور لگا رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے, پخانہ نہیں آ رہا, تو پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ بچہ جو ہے وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. جب اسے حاجت ہوتی ہے تو وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اب تکلیف ہوگی, تو وہ ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے ہوتا ہے کہ جو چونکہ وہ نہیں جا رہا, ایون تو کہ اس کی باڈی کیری کہ جو تھوڑا بہت پخانہ ہے کر لو, وہ نہیں جانا چاہ رہا, اس سے جو ہے ٹوائلٹ جو وہ مزید خشک ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ بچے کا جو ٹوائلٹ کا وقت ہے وہ فکس کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہے جب ناشتہ کر لیتے ہیں تو انہیں حاجت ہوتی ہے. کوشش کریں کہ بچے کو ناشتہ جو ہے ضرور دیں, 10-15 منٹ پہلے بچے کو اٹھائیں تاکہ جب وہ آرام سے ناشتہ کر لے. یہ نہیں کہ اس نے ناشتہ کیا ہے اسے حاجت ہوئی ہے لیکن اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا, وہ پرابلم ہو جائے گی. تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, ناشتہ کروائیں, اس کے بعد بچے کو جو ہے لازماً حاجت ہوگی اور وہ جو ٹوائلٹ جا سکے گا. اس کے علاوہ بچوں کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیب کا رس اور ناشپاتی کا رس یہ بہت فائدہ مند ہے, خاص کر بچوں کے لیے. ناشپاتی کا رس اور سیب کا رس جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. ان میں ایک شوگر ہوتی ہے جسے سوربیٹول کہا جاتا ہے. سوربیٹول جو ہے یہ پخانے کو نرم کرتی ہے. تو یہ اگر سیب کا رس پیئیں یا ناشپاتی کا رس پیئیں تو قدرتی طور پہ جو ہے سوربیٹول جو ہے انہیں ملے گی اور پخانہ جو ہے وہ نرم ہوگا. تو اگین کافی کہہ رہا ہوں سوری, سویٹس اور کرسپ وغیرہ, کولا مشروبات وغیرہ جو ہے یہ بچے جو ہے اسے پرہیز کروائیں, یہ نہ دیں تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب اس میں غذا میں بڑوں کو کیا کھانا چاہیے کچھ؟ جی بیسکلی غذا جو ہے روشنی ڈالنا چاہیے. جی ہم بار بار اسی چیز پہ آ رہے ہیں کہ غذا صحیح اگر ہوگی تو قبض جو آپ کو نہیں ہوگی. سمپل, بہت آسان ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 35 گرام آپ کو فائبر چاہیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کیسے لیں وہ اندازن؟ دیکھیں ایسا کریں, آپ کے فروٹ سیلڈ اور سبزیاں, ٹھیک ہے, یہ اگر آپ مناسب مقدار میں کھائیں تو آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے گا. اگر آپ فروٹ کھاتے ہیں فار ایگزامپل تو سیب جو ہے اس کا چھلکا نہیں اتارنا, ناشپاتی کا چھلکا نہیں اتارنا. ٹھیک ہے, وہ فائبر ہے کیونکہ وہ چھلکا جو حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈرائی فروٹ کھاتے اگر آپ فروٹ لے رہے ہیں فار ایگزامپل اس میں پپیتا ہو جائے, کنو ہو جائے, آڑو ہو جائے, یہ چیزیں بہت اچھے لیکسیٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, ڈرائی فروٹ اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں انجیر لے لیں, اچھی طرح چبا کے کھائیں. انجیر جو ہے خوبانی لے لیں ڈرائی فروٹ میں. اگر آپ سیلڈ لیتے ہیں تو اس میں گاجر ہے, سیلری ہے, کیوکمبر ہے. ٹھیک ہے, سبزی جو ہے ان میں پالک, بند گوبھی یہ استعمال کریں. یعنی کہ یہ چیزیں جو بالکل افادیت زیادہ رکھتی ہیں قبض کے لیے یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں. دالوں میں لوبیا اچھا ہے, باقی دالیں اچھی ہیں. ماسوائے چنے کی دال ہو جائے, چنے ہو جائیں کالے چنے وغیرہ, یہ نہ یوز کریں, چنے کی دال نہ یوز کریں. لیکن باقی دالیں وغیرہ, لوبیا وغیرہ یہ ٹھیک ہے.
بریڈ اور روٹی جو ہے یہ براؤن آٹے کی لیں, سفید آٹا نہ ہو. غذا میں جو ہے کیک, بسکٹ وغیرہ, پیسٹریز وغیرہ, پکوڑے, سموسے, ٹھیک ہے, کولا مشروبات جو ہے یہ مت استعمال کریں. چائے کافی جو ہے اسے مکمل پرہیز کریں. بہت سمپل ہے, تھوڑی سی تبدیلی کر لیں تو بہت ٹائم اور بہت جو ہے تکلیف جو سے لوگ بچ سکتے ہیں. اور اتنا خرچ ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا کہ کوئی حرج نہیں. تو یہ جو دائمی قبض ہو جاتی ہے ایک عرصہ تک ختم نہیں ہوتی, اس کے کیا نقصانات ہو جاتے ہیں؟ دائمی قبض جو ہے کرونک کانسٹیپیشن جو ہے, اس میں ہیمرائڈز ہیں, بواسیر وغیرہ ہے, اینل فشز ہیں, اور اگر خونی بواسیر آپ کو ہوتی ہے, بلیڈنگ اگر ہوتی ہے پائلز میں یا ہیمرائڈز ہوتے ہیں, تو اس میں تکلیف نہ صرف درد شدید ہوتی ہے, اس سے جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس سے نکاہت کافی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اس کی پرابلم ہوتی ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کو جو کانسٹیپیشن ہے, اور اگین اس میں وضاحت کر دوں کہ کانسٹیپیشن سے مراد ہے کہ آپ کو 2-2, 3-3, 4-4 دن ٹوائلٹ نہ آئے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ 2-2 ہفتے ٹوائلٹ نہیں جاتے. دیٹس سیویئر کانسٹیپیشن. اس سے ہوگا کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بلاک ہونا شروع ہو جائے گا, پھر نظام ہضم جو ہے وہ متاثر ہوگا, گیسز وغیرہ ہوں گے, بلوٹنگ ہو جائے گی, کھانا رک جائے گا, نیند میں خلل پڑے گا, دماغ جو سر کا بھاری پن ہوگا, چکر آئیں گے, چڑچڑا پن ہوگا, یعنی بے شمار امراض ہیں. نیند جو ہے خاص کر متاثر ہوتی ہے. تو بہت ہی گڑبڑ والی بات. کیا ہونی چاہیے, 1 دن 24 گھنٹے؟ جی اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی پیٹ بڑھ گیا, جی بہت عام چیز سنی جاتی ہے. میرا مشاہدہ اور ریسرچ یہ کہ اگر آپ صبح اور شام ٹوائلٹ کرتے ہیں, 2 بار دن میں حاجت آپ کو ہوتی ہے, آپ کرتے ہیں, تو پیٹ وہ جو کافی جو پرابلم ہوتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو کمپیکٹڈ فیسز ہوتا ہے وہاں نہ رکا ہوا ہے, جو نکل نہیں رہا, اور پیٹ جو پھولتا جا رہا ہے. تو یہ کہ صبح اور شام پراپر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ صبح اور شام جو ہے 2 بار آپ کو حاجت ہونی چاہیے, آپ کو 2 بار جانا چاہیے. اچھا, جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی زیادہ اس چیز کی پرابلم ہوتی ہے, بڑے ریسٹرکٹڈ کھانا. جی بالکل, ایبسولوٹلی. جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں اور کھانے وہ کیا کہتے ہیں پھونک پھونک کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں, تو وہ کہ اگین وہ تو اس کیس میں ہوتا ہے کہ جو مقدار ہے کھانے کی بہت کم ہے, تو وہ اب اتنی مقدار میں نہیں ہے, اسے کافی عرصہ لگے گا آگے جانے میں, اور بائی دیٹ ٹائم وہ ڈرائی ہو جائے گی. تو اگین جو ہیلتھی ڈائٹ ہے, ہم اکثر کہتے ہیں اعتدال جو ہے, ماڈریشن جو ہے وہ اپنانی چاہیے. اگر آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 2 پہ بس کریں. اچھا, جو ضرورت سے کم کھانا ہے وہ بھی غلط ہے, تو وہ بالکل اگر آپ آدھی روٹی کھائیں گے تو وہ تو بالکل فائدہ مند ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ اگر آپ کو 3 کی بھوک ہے تو آپ 2 پہ بس کریں, یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے.